بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی، سماج اور ہماری زندگی کا حسن انسانی رشتوں سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی میں نرماہٹ، گداز، محبت، رنگ و خوشبو اور حسن و خوبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہماری زندگی میں یہ جو انسانی رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ان کا بھرپور رنگ موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی میں رشتے دو طرح کے ہیں۔ ایک رشتے وہ ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں۔ آپ جس ادارے میں، جس ڈیسک پر جس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے رہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا دائمی ہو جاتا ہے۔ آپ کے کولیگ، آپ کا دفتر اور آپ کا ادارہ، اور پھر فکری تنظیمیں، اور اس کے ساتھ جس شیخ کی صحبت میں آپ بیٹھتے رہیں وہاں بھی ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے۔ جس درگاہ پہ جا کر آپ ایک برتن میں اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے رہے، وہ بھی ایک رشتہ ہے، وہ بھی ایک تعلق ہے۔ لیکن ناظرین، ایک تعلق اور ایک رشتہ وہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کر دائمی ہوتا ہے، جس میں آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ رشتے بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کو کوئی اس پر چوائس نہیں ہوتی۔ اس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر اعزاء اور اقربا ہیں۔ ہمارے نفسیات دان بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ شخص اور فرد جو رشتوں کے بغیر گرو کرتا ہے، اس کی شخصیت میں بہت سی محرومیاں اور سکم ایسے ہیں کہ جو زندگی میں اس کو بھرپور نعمتوں کے باوجود توانا نہیں کر سکتے، اور ان کمیوں اور کوتاہیوں اور کجیوں کے لیے وہ پھر زندگی بھر در در پر دستک دیتا رہتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان رشتوں کے جلو میں زندگی میں آگے بڑھنے کی سعادت عطا کرتا ہے، اور پھر سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی اس کو اچھے دوست میسر آئیں۔ وہ دوست کہ جن کے بارے میں ذوق نے کہا تھا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے مسیحاؤ، بہتر ہے ملاقات مسیحاؤ خضر سے۔ اور جو انسانی رشتے ہیں اس میں بھائی کا رشتہ جو ہے یہ بہت محترم، بہت معتبر، اچھا ہو، علی المرتضیٰ جیسا ہو تو پھر اس کی مثال کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور اگر برادران یوسف ہوں تو پھر اس پر بھی بہت زیادہ ہماری اردو ادب اور شاعری میں تو حاشیہ آرائی ہوئی اور بہت کچھ کہا گیا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست ہیں یا کم اور بھائی بہت۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہر چند کے یوسف تھا میں بازار وفا میں، افسوس یہی ہے مجھے تو نے نہ خریدا۔ اور یہ محض باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس رشتے کے تعلق اور خد و خال اور اس کے جو مختلف پہلو اور جو مختلف رویے ہیں اس پر قرآن نے بات کی ہے، ہمارے دین نے بات کی ہے، اور ان سب چیزوں پر بات کرنے کے بعد پھر ایک رویہ اور ایک طرز عمل اور ایک اسلوب زیست بھی عطا کیا ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج ہم اسی پیرائے میں بات کریں گے، اور بطور خاص بھائی کا بھائی پہ حق اور بھائی کا بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو سورہ یوسف کے تناظر میں بھی دیکھیں گے، اور اپنا جو یہاں کا ہمارا لوک ورثہ ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہندے تے پائی پائیاں دے درد ونڈاندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اور اس نے کہا تھا کہ باپ مرے سر ننگا ہووے، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر اپنے بابا جو نور نبوت سے مستنیر تھے ان کو بیان کیا کہ یا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند سورج احد عشر کوکبا 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ جانتا تھا کہ یہ خواب جو ہے یہ الہامی رہنمائی لیے ہوئے ہے، تو انہوں نے کہا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اس خواب کو بیان کرنے سے روکا، اور پھر بھائیوں کے مکر اور فریب کا قصہ جو ہے پھر قرآن کی سورہ یوسف میں ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے
جو مصر کے دربار میں انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت بھرا جو سلوک کیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو بھی ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت محترم بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی، ڈاکٹر غلام محی الدین اور حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد عاصم علی جماعتی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے گفتگو سے قبل آج کا ہمارا اسم گرامی الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا، یہ اسم اگر کثرت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے اور رحمتوں کے دروا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب آج کا موضوع جو ہے یہ میں اس میں ایک تو دینی نقطہ نظر اور ہمارا جو اسلامی ادب ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے، اور پھر ہمارے جو یہاں کے معاشرتی رویے ہیں وہ بھی اس میں اہمیت رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ سورہ یوسف، اس میں جو رشتوں کا احترام اور باپ اور بیٹے، باپ کو بیٹوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے اور ان کے اسلوب تربیت کو کس طرح انہیں اجالنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آج جس ٹاپک کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، بھائی کا رشتہ یقیناً بڑا قیمتی ہے، اور میاں صاحب کی زبان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی پائیاں دیاں باواں، لیکن ہمیں اسی تناظر میں ہی بھائی کو لینا چاہیے کہ بھائی، اگر آپ مثال لوگ شاعری میں، نثر میں، نظم میں اگر برادران یوسف کی مثال دیتے ہیں تو برادر موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دینی چاہیے کہ وہ بھائی کس طرح ان کے پشت پناہ بنے، سبحان اللہ، کس طرح ان کی طاقت بنے، کس طرح ان کے ہاتھ بنے۔ اگر بھائی کو دیکھنا ہے تو برادران یوسف سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت مولا کائنات کو دیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کچھ بھائی ایسی ہیں جو نسبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دینی بھائی ہیں، تو ہمیں اس بھائی کو دیکھنا ہے جو بھائی کی طاقت بن کے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم سورہ یوسف کے والے سے دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر باپ کی دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں کوئی اثر نہیں تھا، کوئی نعوذ باللہ تربیت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ڈسکرمنیٹری بیہیویئر کے ساتھ اپنی بچوں کو دیکھے گا۔ عمومی طور پہ مجھ میں، آپ میں، کسی انسان میں یہ نقص ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہ کر سکے، لیکن پیغمبر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے جو صاحبزادگان تھے، جو برادران یوسف تھے، اس کے متعلق قرآن نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اصل میں وہ شیطان کے فکر پہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور شیطان کی فکر یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جو شیطان نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور بھائی جب بھائی کے خلاف چلتا ہے، اس کا دشمن بنتا ہے، تو اس کی پہلی وجہ اس کا حسد ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتا، بیٹا اپنے باپ سے حسد نہیں کرتا، لیکن بھائی بھائی سے حسد ضرور کرتا ہے۔ یہ سارے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں تو ان بھائیوں کا حسد تھا اور وہ جلن تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ لیکن دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ طریقہ تھا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ماڈل بنائیں، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے رویے کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا اس سارے ظلم و ستم کے باوجود، سارے ان کے اس تنگی کے باوجود، اس ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے باوجود، اب حالت یہ تھی جب وہ سارے بھائی آئے، جب غلہ لینے آئے تو آپ نے ان کا پیسہ ان کو واپس کر دیا۔ آپ کا یہ رویہ تھا۔ جب ساری چیزیں نکھر کے سامنے آ گئیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سب کو معاف کر دیا، بلکہ دعا دی، فرمایا تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، اللہ نے، میں تمہارے لیے رحم کی اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری عزت کی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ کلمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جب بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ اس سے محبت زیادہ کرتا ہے تو محبت کیونکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس پر قابو نہیں، اس پہ قابو نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، اس پر شریعت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ شریعت کا اطلاق یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا کہتے ہیں جنگ اور محبت میں کوئی قانون نہیں۔ ہمیں اسلام نے جنگ کا قانون بھی بتایا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، خواتین کو نہیں مارنا، بچوں بوڑھوں کو نہیں اسی طرح محبت کا قانون بھی بتایا۔ اس محبت کو اسلام نے کوئی چیز اپنے دائرہ جو ہے وہ اختیار سے باہر نہیں رکھی، ایک خاص حد سے آگے جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ یوسف اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے بطور مومن پر حقوق کا تعین کیا ہے، بھائی کے حقوق پر تعین کیا ہے،
کا تعین کیا. اس سے قبل میں چاہوں گا کہ یہ جیسے شاہ صاحب بیان کر رہے تھے سورہ یوسف کے تناظر میں جو انسانی رویے ہیں یہ ہمارے اس پر آپ ہمیں ماشاءاللہ یہ سوال ہے. سب سے پہلے جیسے آپ نے سورہ یوسف کے حوالے سے یہ کلزم علم و حکمت ہے. واہ. 12 بھائیوں کا تذکرہ ہے اس سورہ میں, اور اس کا اعجاز دیکھیے کہ یہ 12ویں پارے سے سورہ شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں 12 ہی رکوع ہیں. واہ. اور اگلا 112 اس میں بسم اللہ شریف کو شامل کر لیں تو آیات بنتی ہیں. سبحان اللہ. اور 12 دراہیم معدودہ وہ جن پہ بولی لگی تھی وہ بھی 12 ہی تھے. اور جب عزیز مصر کی وجہ سے آپ کو جیل میں جانا پڑا زلیخا مصر کی وجہ سے, تو 12 سال ہی آپ نے جیل میں گزارے. اس پوری سورہ کو جب ہم علم تصوف کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو 12 گناہوں سے روکا گیا ہے. واہ. جن میں پہلا حسد ہے اور آخری مایوسی ہے. 12 گناہوں سے روکا گیا ہے اور 12 نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے. واہ. اور ان میں وہ 2 نیکیاں جو آپ نے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے بیان کی آخر میں, وہ بڑی دلچسپ ہیں. جب بھائی آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا قالوا انک لانت یوسف, آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں. قال انا یوسف ھذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ہم نے تو آپ کو کنویں میں نیچے اتارا اور آپ تخت پہ اوپر آ گئے. وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو؟ تو آپ نے وہاں پہ جو جملہ بولا یہ پہلی چیز ہے, قد من اللہ علینا. سبحان اللہ. اللہ کریم کا احسان ہے, یعنی اپنی ذاتی خوبی بیان کی, رب کا احسان ہے. دوسری جو چیز ہے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صابر بن جائے گا, اللہ کریم ان احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے 12 جو اس میں پوائنٹ جو بیان فرمائیں گے آپ جستا جستا, ان میں پہلا آپ نے حسد کا جو ذکر کیا ہے, جی جی, اس سے چھٹکارا کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں اس سے بنیادی طور پہ تو چھٹکارا تب ہے جب ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ کامل ہو جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب ہم یہ مان لیں گے کہ فلاں کے پاس جو خوبی ہے یہ رب کی عطا کردہ ہے, وہ چاہے تو مجھے بھی دے دے تو سکون آ جائے گا. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں. اور صوفیاء نے جو بتایا ہے کہ آپ جب اس کے لیے دعا کریں گے تو اسے دعا بعد میں پہنچے گی. اور بھائی کے حوالے سے تو حدیث بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو, 4 دعاؤں کا ارشاد فرمایا, 4 دعوات لا تردو. 4 دعائیں وہ ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے پہلی دعا کیا ہے؟ تو وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعوت الحاج, وہ حاجی کی دعا ہے جب تک وہ لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا. دوسری دعوت الغازی, غازی کی دعا ہے جو حالت جہاد میں وہ کرتا ہے, وہ قبول ہے, وہ رد نہیں ہوتی. تیسری دعوت المرید حتی یبرا, مریض کی دعا ہے جب تک وہ شفا نہیں پا جاتا اس کی ہر دعا قبول ہے. اور چوتھی دعا جو خاص حضور نے فرمایا وہ ہے دعاء الاخ لاخیہ بظہر الغیب, بھائی کی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا. اور یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 4 دعائیں ہیں 5, حضور نے فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ اسرع ہذہ الدعوات, ان دعاؤں میں سب سے زیادہ سریع جو اثر کرتی ہے فوری, فرمایا وہ دعاء الاخ لاخیہ, وہ بھائی کی بھائی کے لیے دعا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو قرآن کا اسلوب ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب بھائی آ گئے, لا تثریب علیکم اليوم, تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں. حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آئے تو بھائیوں نے اپنے ابا جی سے عرض کی, ابا جی آپ معافی لے کے دیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ بیٹا انہوں نے اپنی وہ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے. آپ نے فوراً عرض کی, نہیں ابا جی آپ کا چہرہ میرے سامنے ہے, نہیں ان کو معافی نہیں میں نے منگوانی. نہیں, امام غزالی نے بھی یہاں تفسیر سورہ یوسف میں بڑی خوبصورت بات, آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں معاف کیا. کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم اپنے حبیب کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہم گناہ گاروں کو بھی بخشش فرمائے گا. وہاں پہ فرمایا قد احسن بی, یہ سورہ یوسف کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی ابا جی احسن بی, اللہ کریم نے مجھ پہ اتنا تھوڑا احسان کیا ہے. اخرجنی من السجن, مجھے پہلے تو اس نے جیل سے نکال دیا. وجاء بکم من البدو, اور بھائیوں کو خود میرے پاس بھیج دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں جاتا, ہم بھائیوں میں صلح ہوتی, مگر یہ اتنا تھوڑا احسان ہے کہ وہ آ گئے. اب یہ خاندانی لوگوں کا شروع سے لے کے وتیرہ کہ صلح کے لیے کوئی آ جائے تو اسے معافی منگوانی نہیں, بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پشیمانی سے بھی بچایا اور کہا کہ وہ تو تم نے نادانی میں کہیں ایسی ناسمجھی میں ہی تم سے ہو گیا. وہ یہیں پہ وہ لفظ ہے کہ وَجَابِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي,
ابا جی وہ انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، وہ تو شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان وہ رکھنا ڈال دیا تھا۔ اب یہ ایک نفسیات دان اس کو سمجھے گا کہ غلطی کوتاہی یا خطا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ہے بھائیوں کے درمیان اس طرح۔ اب اس اسلوب کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بھائی دوسرے بھائی سے جدا، ایک کے پاس مال کتنا زیادہ ہے، دوسرا بیچارہ کرائے پہ، ایک نہ ٹہنی ٹہنی پھالے تے ایک نہ ایک کو صبر دا پھالے۔ واہ واہ واہ، بہت تو اس صورت میں ظاہر ہے جو انسانی رویے ہیں ان کو، لیکن آپ نے یہ جو بات کی کہ ان چیزوں سے کس طرح بچا جانا چاہیے، اور ہمیں یہ ہمارے جو صوفیہ ہیں ان کا اسلوب جو ہے، آپ نے نفسیات دانوں کی بھی بات کی، وہ بھی ہے صوفیہ کا اسلوب۔ وہ کہتے ہیں کہ غصے کو پی جانا یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن معاف کر دینا اس سے بھی بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ جب آپ کوئی چیز اندر رکھ لیتے ہیں، پی جانے کا مطلب آپ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کہیں قدورت کے پیدا ہونے کا بالکل اندیشہ رہتا ہے۔ جناب شاہ صاحب جی اس میں جی یقیناً یہ سارا تو حسد اور ان کی اپنی ریولری، لیکن اس میں جو خاص طور پر ذکر ہوا نا دونوں طرف سے، قرآن پاک نے بھی کہا، اس کا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہوا۔ تو بیسیکلی یہ شیطان کو ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو اس کے اگر آپ دیکھیں نا تو شیطان، کیونکہ یہ سارے جو رویے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں انتقامی، اور یہ شیطانی رویے ہیں، یہ شیطانی انتقامی رویے دراصل شیطانی رویے ہیں۔ تو شیطان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ویسے تو اس کے بڑے نام ہیں، ایک شیطان ہے، ایک ابلیس ہے۔ بنیادی طور اس کا نام تو عزازیل تھا۔ اب ہوا یہ جب پہلی دفعہ اس کو اللہ نے اس کا تعارف کرایا تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو ابلیس ایکچولی مایوس، ڈسپوائنٹڈ ون، مایوس کنندہ۔ تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا نا، تو وہ سمجھتا تھا مانیٹر تو کلاس کا میں ہوں، تو اس نے سمجھا کہ میری پوزیشن جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام لے رہے، حالانکہ اللہ نے آدم علیہ السلام ایک نئی پوزیشن تخلیق کی تھی۔ تو اس نے سمجھا شاید میری جو سینیارٹی ہے وہ جا رہی ہے، میرا پورٹ فولیو ادھر جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو ہے وہ مایوس ہو گیا کہ میں اب اس مقام کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے یہی کہا تھا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائیوں کو بھی، اور مایوس نہ ہونا۔ سو بنیادی طور پہ شیطان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلا اس کا وار ہے کہ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ شیطانیت کی ابتدا مایوسی سے ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ دوسرا پھر آیا وہ شیطان ہے، تو شیطان جو ہے وہ بغاوت کے معنوں میں آتا ہے، ریبیلین فورسز کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جب وہ مایوس ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب دو حالتیں ہوتی ہیں، جب وہ مایوس ہوگا یا وہ انتقامی طور پہ سامنے آئے گا، بغاوت کرے گا، قانون کو توڑے گا، یا پھر اپنے آپ کو خود کو مار لے گا، خودکشی کی طرف چلا جائے گا۔ تو نہ مایوس ہونا ہے، نہ بغاوت میں آنا ہے، قرآن و سنت کے ان اصولوں کو ماننا ہے اور انبیاء کی پیروی کو کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ اصل میں بغاوت پہ اتر آئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو مرتبہ ہمیں، یہ بڑے تو ہم ہیں، خدمت ہم زیادہ کرتے ہیں، مرتبہ یوسف محبت، اور یہ شاید ہمارے راستے کی رکاوٹ یہ ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو وہ انتقامی جذبوں کے تحت وہ سامنے آ گئے اور پھر وہ کام کیا جس کی مثال دنیا میں اور نہیں ملتی، اس طرح کہ قتل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دینا۔ اس میں ایک اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتنا ضرور ہے کہ اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا۔ وہ جب سب نے ڈیسائیڈ کیا نا کہ ہی شوڈ بی اسیسینیٹڈ، لیکن پھر ایک بھائی کے متعلق اس نے کہا نہیں، اس کو کنویں میں پھینک دو، کم سے کم مارے گا تو چھاویں ضرور سٹے گا۔ تو یہ بھی ہمیں اس میں سے کچھ پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے کہ اگر قریبی تعلق ہو تو کچھ نہ کچھ احساس، یعنی جو اس میں ایک منیمم لیول آپ نے جو اس میں نکالا ہے، تو وہ بہرحال یہ بھی ایک اچھا پہلو۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں اچھے پہلو کو ہی ہم دیکھیں گے، خصوصاً جب ان کی صلح ہو گئی، معاملات ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کے وہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا نا کہ فریق مخالف یا فریق ثانی پر تمہیں اللہ غلبہ دے دے تو اس کا سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ اور پھر معافی کے بعد آپ نے دعا کی یغفر اللہ لکم لا تثریب علیکم اليوم ویغفر اللہ لکم، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ یعنی دل سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھائیوں کا آپس میں پیار اور محبت ہے، وہ ایک بابا جی ایک پہاڑ پہ جا رہے تھے، تھوڑا سا وزن انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بچی کو دیکھا، تھوڑا سا چل کے تھک گئے، تو بیٹی کو دیکھا، اس نے نا ایک بچے کو اٹھا کے تیزی سے دوڑ رہی ہے، تو بڑے حیران ہوئے اور بچی سے کہا کہ مجھ سے تو یہ تھوڑا سا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا،
اور تم نے اتنا ماشاءاللہ صحت مند بچہ اٹھا کے تم دوڑ رہی ہو، یہ بوجھ تم نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ بابا جی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بھائی ہے۔ اگر ہم بھائی سمجھ لیں نا، یقین کریں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ اور ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ان کے پاس تو اگر ان کے چچا کے بیٹے آئے، جی جی، اور حوازن کے موقع پر جب ان کی رضائی بہن شیمہ آئیں تو کس تو آپ انداز نے میں کتنا اکرام کیا، اور آپ نے ان کو کہا کہ اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہو تو تمہارے اعزاز اور اکرام اور تمہاری سہولت کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر تم روانہ ہونا چاہو تو تمہیں اعزاز اور اکرام سے روانہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اب وہاں پہ بھائیوں کا دیکھیے، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اپنی منت پوری کرنی ہے، 10 بیٹے رب نے دیے ہیں تو ایک کو ذبح کرنا ہے، تو سارے کھڑے ہیں بھائی، ابا جی ہم حاضر ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں۔ یہ ہے بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت۔ اور پھر ایک جو میں یہ بھی سوچتا ہوں اسلامی اور انسانی تاریخ کے اندر بھائی سے بھائی کی محبت کا جو ایک خوبصورت منظر اور مظہر حضرت ابو طالب ہے، جنہوں نے پورے مکہ والوں کے ساتھ اور پوری برادری کے ساتھ بھائی کے ساتھ انہوں نے جو ہے مقاطعہ اور مقابلہ کیا، لیکن اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے حصار بن کے کھڑے رہے، اور زندگی کا طویل حصہ جو ہے وہ اسی غرض اور اسی کام کے لیے صرف کیا۔ ایسے ہی، اور یہی چیز ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو ساری زندگی حضور کی ذات پہ انہوں نے بھائی پہ پیرا دیتے ہوئے اس انداز میں کہ جب حضور انہیں بھیجتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی مرتضیٰ کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اب یعنی بھائی کا چہرہ دوبارہ دیکھنا اور اس کی زندگی کی خواہش کرنا، یہ ایک بڑا دلچسپ، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی، روح البیان میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بندے قیدی پیش کیے گئے، تو ایک بی بی روتی ہوئی آئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور ان میں 3 میرے رشتہ دار ہیں، مہربانی کریں انہیں چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا کیا رشتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھی ان تینوں میں سے تم ایک کو چھڑا لو جس کا تمہارا دل کرے۔ اس نے فوراً کہا حضور میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ اچھا، وہ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ حضور اس نے بھائی کا انتخاب کیوں کیا، بقیہ کا کیوں نہیں کیا؟ بیٹا تو یہ جو روح جان ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اور ایک شوہر ہے وہ سر کا تاج ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسی سے پوچھو، اس نے فیصلہ صحیح کیا ہے۔ کہا بی بی تو نے بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور شوہر تو اس کی گنجائش ہے، مطلب بیٹے جو ہیں میرے اور بھی ہیں، یہ بھائی میرے ماں باپ یہ اکیلا تھا، یہ تھا اور میں تھی، ہم اکیلے، میرے ماں باپ دنیا سے اس کی آپشن کوئی نہیں ہے، آپشن نہیں ہے اس کی، تو یہ بچ گیا اور میں بچ گیا۔ جی شاہ صاحب، یقیناً ایسا ہی تو حضور نے تینوں کو چھوڑ دیا، اس کی اس بات پہ حضور نے فرمایا تیرے تینوں چھوڑے۔ یہ اکثر میں جو رشتے ہیں نا جی، اللہ بھی رحمان ہے، وہ ہر بدلتے لمحے میں اپنے بندوں پہ رحمت فرمانے والا، ان کی کیئر کرنے والا، ان کے خیال رکھنے والا۔ تو یہ جو ہیں بھائی بہن یہ ذی الارحام میں آتے ہیں، تو یہاں بھی ایک دوسرے کی اسی طرح خیال رکھو، ان کی غمی اور خوشی کا، ان کو دکھ درد بانٹو۔ تو جب یہ رشتہ نکل، اس لیے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے اپنے ان لوگوں سے جو ان کے بطن سے، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوں، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا رشتہ میرے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اور معاش میں کشادگی کے لیے بھی اس چیز کو لازم قرار دے گیا۔ فرمایا اگر تم اپنے رزق میں اور زندگی میں اضافہ چاہتے ہو تو قطع رحمی نہ کرو، ان رشتوں کو جوڑو، کیونکہ اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے قوم کا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اسی رشتوں کو جو سب سے زیادہ ضروری ہیں، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے کولیگز ہمارے زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے وہ رشتے جو حقیقت میں ہمارے قریب ہونے چاہیے وہ ہم نے چھوٹی چھوٹی انہی باتوں پہ جو برادران یوسف نے دیکھی، ہم نے پیٹرن تو ہمارے لیے انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم نے دوسری طرف ان کو اسوہ حسنہ بنا لیا۔ یہی چیزیں آج ہمارے آج جو ہیں وہ کلچر کے اندر جو ہیں وہ رواج پا چکی ہیں۔ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا یہاں پہ رہنا بہنا، آج ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اس قرآن و سنت کے کلچر کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ دین ایک اور چیز ہے، نماز روزے کی حد تک تو ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن جو اصل چیزیں ہیں کہ حقوق العباد میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد انہی کا آتا ہے، ذوی القربیٰ والیتامی والمساکین، سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور ان قریبی رشتہ داروں کا آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنے عزیز و اقربا کا قرآن میں حکم آ گیا، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں اس پر زیادہ تفصیل آپ سے لوں گا۔ یہاں کالر ہیں 3، ان سے بات کر لیں۔ یقیناً جی
خوش آمدید جناب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید۔ نسیم صاحب فیصل آباد سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ دا تسبیح کر سکتے؟ جی صحابہ دے نام دی تسبیح کر سکتا؟ صحابہ کے نام کی تسبیح کر سکتے ہیں، یعنی باقاعدہ کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے کسی شیخ نے تو بہرحال یہ اس پر ہم ان سے اپنے علماء سے اسکالر سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محمد عدیل صاحب حافظ آباد سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ آباد سے عدیل صاحب، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کیا صاحب سے، یہ دو بھائی ہیں نا، مثلاً وہ ایک بھائی ہے جس کا کاروبار زیادہ اور یہ چھوٹا بھائی کا کاروبار کم ہے، اس میں جو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ جو نا شاہ صاحب بتا دیجیے گا۔ یہ پوچھتے ہیں جی کہ بڑا بھائی جو ہے اس کا کاروبار زیادہ ہے اور چھوٹے کا کم ہے، اور چھوٹا پھر بڑے سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی، بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد ارشد صاحب گجرانوالہ سے، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ارشد صاحب آپ کو خوش آمدید، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کی آواز سنائی۔ ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 12 جو برائیاں بیان کی گئی ہیں اور 12 اچھائیاں بیان کی گئی ہیں، جی ان کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں ہمیں دوبارہ۔ جی وہ میں ان سے ابھی تو پہلے پہ ہی تھے تو ان سے پوچھتا ہوں آئندہ جب آپ بات کریں ارشد صاحب تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی محمد اسلم صاحب اقبال نگر، خوش آمدید آپ کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، آج کے موضوع کے حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ صبر کی انتہا کر لی، جی لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں تو ایک مرلہ جگہ پہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے۔ اس کے لیے علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرمائے ہیں، لوگوں کو رہنمائی دیں کہ یہ جگہ تو ادھر ہی رہ جانی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جگہ تو ادھر ہی رہ جانی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے اور رہنمائی لیں گے، اور جو سوال ہیں اس میں صبر اور بھائی بھائی کے ساتھ اتنا تند اور تلخ کیوں ہو جاتا ہے، اور وہ جو سورہ یوسف کی 12 برائیاں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور جو شفقت محبت کے پیرائے معدوم ہوتے جا رہے ہیں ان کو کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں اتار سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم اپنے اسکالر سے پوچھیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ہماری جو انسانی سوسائٹی جو ہے وہ اس میں رحمت محبت اور شفقت اس کی باد نسیم چلے، اور رشتوں کا وہی جو ایک گلدستہ ہے جو ہمیں ماضی میں کہیں نظر آتا ہے ہماری تاریخ کے اندر، وہ اس کے مناظر ہم دوبارہ دیکھ سکیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ یوسف کی روشنی میں بھائی کے بھائی پر کیا حقوق ہیں اور بھائیوں کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کی عظیم جماعت جو ہے انہوں نے ہمیں اس حوالے سے کیا اسوہ دیا ہے۔ اور ہمارے اسکالرز نے بریک سے قبل اس عظیم منظر اور مظہر کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جن کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور مولوی غلام رسول صاحب جن کی یوسف زلیخا بڑی مشہور ہے، وہ کہتے تھے کھوٹی درمی ویچ دیتوں نے او بھی مول دکانے، کہ دھکے سے قافلے والوں کو دے دیا، مصر کے بازاروں میں بکے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عروج ارتقاء بلندی اور پیشوائی عطا کی جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، اور پھر اس سطوت میں، اس جاہ و جلال میں، اس شان و شوکت میں بھائی جب سامنے آئے تو پہچان لیا، لیکن فوری طور پر ان کے اندر کوئی نفسیاتی ہجان پیدا کرنے سے آپ نے اعراض کیا، اور رفتہ رفتہ
اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت، کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف بھائیوں نے کیوں نہ پہچانا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حسن و جمال کا مرقع تھے، پیکر تھے، اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، اور جب بھائی آئے دوسری دفعہ اور پھر ان سے مکالمہ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے رخ سے پردہ اٹھایا اور پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، وہ ورطہ حیرت میں گم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اور پھر انہوں نے ان کو پشیمانی سے بچاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جو تم سے فیل ہو گیا تھا وہ تو نادانی میں ایسا ہی ہو گیا تھا۔ یہ ہے ایک اسلوب فکر اور طرز عمل، ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، پشیمان کرنے کے لیے کیا کیا رویے اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور جو نبوی اسلوب ہے وہ کیا ہے، ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور اگر یہ انتقام پہ اتر آئے تو اگر ہماری جانیں بھی لے لیں گے تو ان کا ایک اشارہ کافی ہوگا۔ آپ نے پھر اس موقع پر وہ عظیم اور تاریخ ساز جملہ جس کو قرآن پاک نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور یہیں سے ایک قاری قرآن جو ہے وہ ایک جست لگاتا ہوا پھر مکے کی اس وادی میں آتا ہے جہاں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی برادری نے اور مکہ والوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے نکالا تھا، اور ان پر کیا کیا ظلم ہیں جو نہیں کیے تھے، اور آج وہ سارے جس میں ان کے برادری، قبیلے اور شہر کے لوگ شامل تھے، اور آج وہ سر نیچے کیے ہوئے تھے کہ ابھی زبان نبوت سے اور دنیا کے اس عظیم سپہ سالار اور اس فاتح کے منہ سے بات نکلے گی اور ہماری گردنیں تہے تیغ کر دی جائیں گی، مکے کی گلیاں ہمارے خون سے بھر جائیں گی۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم اخی کریم، تم ایک کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے بیٹے ہو، یہ ہے بھائی کا رشتہ، اور اسی واسطے اور اسی ناطے کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ملحوظ رکھا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی مثال کو تازہ کیا، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے اور تم سب آزاد۔ و بریک سے قبل شاہ صاحب کچھ کالر تھے، انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی سے چھوٹا بڑے سے حسد کرتا ہے، بڑے کا کاروبار زیادہ ہے، چھوٹے کا کم ہے، اور دوسرا بھی اسی نوعیت کا ہے کہ ہم ایک بھائی گرو کر جاتا ہے، دوسرا اس سے نیچے رہ جاتا ہے، وہ پھر اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اس پر ایک تو اس کا جواب بھی دے دیں، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ از خود ظاہر ہے علم بھی ہے اور متصوفانہ افکار بھی رکھتے ہیں، تو یہ بیماریاں جو ہیں باطنی بیماریاں ہیں، ان سے تو کوئی صوفی ہی ہمیں کوئی راستہ دے سکتا ہے۔ جی یقیناً ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، رہ گئی بات وہی ہے کہ آغاز و اختتام حسد پہ ہوگا۔ تو جو بھائی ہوتا ہے نا جی، بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ عمر سے اور اس کے جو ہے وہ دولت سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے رویے سے بڑا، رویے اور کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے لیکن کردار میں بڑے، بڑی اہم بات ہے آپ نے۔ وہ کردار جو ہوتا ہے نا، آج ہمارے معاشرے میں جو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ بچوں کی کردار سازی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کا ازالہ وہ پیسہ دے کے کرتے ہیں، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چونکہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ایک تو یہ کہ اس پر بھی آپ بتائیں، اور دوسرا یہ جو دو سوال ہیں، ایک تو کہا کہ جی کیا کسی صحابی کے نام کی تسبیح کر سکتے ہیں، دوسرا آپ ہی کا جو بتایا ہوا تھا کہ اس سورہ میں 12 برائیوں۔ جی پہلے تو جو آپ نے یہ فرمایا کہ تسبیح، میں کہتا ہوں کہ بھائیوں کے آپس میں تعلقات میں صلح کروانے کے لیے ایک قرآنی وظیفہ پہلے میں بتا رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ربی لطیف لما یشاء وہو العلیم الحکیم۔ ناظرین یہ بہت اہم وظیفہ ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اس کو بڑے توجہ اور انہماک سے سنیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کی برکات اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ یوسف کا ہے جناب جی، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو الحکیم العلیم۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات وہ جس پہ چاہتی ہے لطف و عنایات کرتی ہے، وہی علم والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو جن کے مابین لڑائی ہے، صلح کے لیے اس کو پڑھیں، اللہ کریم خود دل نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میاں بیوی کے مابین بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی جوڑ دے گا۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے وظائف بہتر ہیں، بہتر ہے، ہاں ان کا ذکر زیادہ بہتر ہے، ان کے احوال کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت اور تذکرہ کرتے ہوئے کسی سے محبت اور پیار ہو جائے، ان کی اور کا زندگیوں سے نام روشنی کشید کرنی چاہیے، ان کے رویے اسلام کے حوالے سے کیا تھے ان کو فالو کرنا چاہیے، وہ فالوئنگ کے لیے، اور اگر کسی کا نام زبان پہ آ جائے تو حرج بھی کوئی نہیں۔ اور تیسری بات جو 12 برائیوں والی جس میں آپ نے پہلی حسد جی میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس پہ میری پوری کتاب ہے جی قرآنی اخلاقیات، وہ آج لے آتے تو ہم اس کا تعارف کرتے جی وہ یہاں پڑھی ہوئی ہے ویسے تو 12 کا عدد جو ہے نا یہ اس میں تو وہ 12 نیکیاں پہلے میں بیان کر دیتا ہوں، صبر جناب، تقوی، اور اسی طرح صدق، توکل، صلہ رحمی، عفو، سخاوت، توبہ، شکر، خدمت خلق، تو یہ وہ 12 نیکیاں ہیں۔ اور وہ 12 برائیاں جن سے روکا گیا ہے ان میں پہلی ہے شرک، چوری، جھوٹ، حسد، قتل، ظلم، شراب، زنا، بہتان، مکر، تکبر اور مایوسی۔ یہ ساری چیزیں سورہ یوسف میں، یہ ساری چیزیں 12 برائیاں ان سے منع کیا گیا، 12 برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور 12 نیکیوں کا حکم اور ان کو ہم صوفیانہ اسلوب میں یہ ساری کہیں گے کہ روحانی اور باطنی بیماری، یہ روحانی، ہاں جی یہ باطنی بیماریاں نفس کو جو لاحق ہوتی ہیں، اور وہ 12 نیکیاں جب آپ کریں گے تو ان 12 نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے یہ برائیاں 12 خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جی۔ اور اس طرح جو آپ نے یہ اپنا بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سب سے بڑی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے۔ شاہ صاحب یہ جو اصل میں تو مادیت ہے اور اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی ساری سے نعمتیں سمٹ کر میرے دسترخوان پر آ جائیں اور میرے بھائی کے گھر کا جو چولہا ہے وہ بھی گرم نہ ہو اور وہ ایک نوالے کو ترسے، اور اگر میرا بس چلے تو وہ بھی میں کھینچ لوں۔ ایک تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیں، دوسرا یہ کہ ہمارا عفو کا دائرہ جو ہے، درگزر کا جو پیمانہ ہے وہ بھی شاید بہت تنگ ہو گیا ہے، اور ہم کسی کی بھائی کی 100 نیکیاں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی ایک سکم اور کمی ہے اس کو پھر لے کر گھر گھر پھرتے ہیں کہ جی اس نے تو نے تو ساڑھے نال اے کیتا سی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا اس کی جو اس نے یہ میرے ساتھ یہ کیا، اس کی سورہ یوسف میں بھی مثال ملتی ہے کہ جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 12 جو ہیں وہ چاند اور سورج اور تارے جو ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ہاں، تو وہ جو نہ بتانا تھا اس کا مطلب اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر تم نے بتایا تو وہ پہلے ہی تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ اس سے زیادہ حسد کریں گے اور زیادہ انتقامی جذبے کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے متعلق کوئی ایسے جملے کہنا غیبت میں بھی آتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا اگر کوئی شخص کسی کے لیے ضرر رساں ہو تو اس کو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے۔ آج والدین اپنے بچوں کو کہ مجھے نہیں پتا کسی کے گھر میں کیا، لیکن مجھے اپنے بچوں کا ضرور پتہ ہے کہ ان کی مزاج کیسا ہے، اور پتہ ہونا بھی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو خود، جب میں نے پہلے عرض کیا نا، ان کی تربیت کا اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ یہ کرے گا، فلاں بیٹا تم اس سے اس طرح احتیاط کرنا، اس سے کہنا تم یہ کرنا، کسی کو جو ہے وہ رحمت سکھانا، کسی کو جو ہے وہ ان کو درگزر سکھانا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی تربیت کا حصہ ہیں جو خاندان میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کرنی چاہیے۔ رہ گئی بات کہ کسی کو معاف کر دینا، ڈاکٹر صاحب ایک وقت آتا ہے جب معاف کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی ایک ذاتی مثال میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، I don't want to mention the name ہی ہے، کہ وہ 2 بھائی تھے، کئی سال تک برادری نے کوشش کی، دیگر اس کے رشتہ داروں نے کوشش کی، دوستوں نے کوشش کی کہ تم ملو، لیکن ایک بھائی اکڑ گیا، بڑا بھائی کہنے لگا جی میں ملنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے وہی باتیں، جی اس نے یہ کہ فلاں وقت کیا تھا، یہ کیا تھا، اور وہ نہیں ملا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب میں خود اس کے جنازے میں تھا، جب وہ بڑا بھائی کا انتقال ہوا، وہی جو ملنا نہیں چاہتا تھا وہ اس کی چارپائی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایسے ہی ہے جی، پھر ہوتا یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، کمرہ امتحان میں پیپر کا 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ وہ بلاتا تھا میں نہیں بولتا تھا، اب بھائی اب میں آیا ہوں تم بولو۔ اور میں شاہ صاحب جو ہمارا ظاہر ہے ہمیں روشنی تو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ساری روشنی ان کے در سے۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جو اسلوب ہے نا، وہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ یعطی من یعطی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ آپ نے سب بھائیوں کو الگ الگ محلات بنا کر دیے،
ان کے بچوں کا راشن آپ نے وہ سارا جاری کیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ ہم علیہ تو روک لیتے ہیں کہ ہم یہ تو روک لیتے ہیں کہ اینو دئیے جی اینو تو ساڑھا لائے کچھ کیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آخر میں ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، اپنے بھائی کا حق مارا، انگشت نمائی کی، یاوہ گوئی کی، اور پھر یہاں سے بھاگ گیا۔ اس کا ایمان چلا گیا، وہ دائرہ اسلام سے بعد میں وہ خارج ہو گیا اور اس نے مذہب قبول کر لیا۔ اس کا آگے جو بیٹا ہوا وہ نابینا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا کہ مجھے پانی دو، اس نے پتھر اٹھا کے مارا، اس کے سر پہ لگا اور یہ مر گیا، کفر کی موت میں مرا۔ بھائی کا جو حق مارتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وسعت قلبی اور وسعت ظرفی سے کام لیتے ہوئے جو اپنا ہے وہ بھی ان کو دیں۔ سبحان اللہ۔ آخری لمحے ہیں اور آپ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے ہماری یہ جو بگڑی ہوئی سوسائٹی ہے اس حوالے سے ہمارے رویے درست ہو جائیں، ہمارے گھروں میں محبت اور مواخات کی ایک نسیم جو خوشگوار ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں میں دو باتیں کروں گا۔ ایک تو کیونکہ یہ جو مقام و مرتبہ ملا دیگر جہاں پہ نیکیاں تھیں اس میں صبر سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی سے حق چھین لیا جائے اور وہ جا کے رو پڑے، بے بسی لاچارگی کا اظہار صبر نہیں ہے۔ الصبیر اس بادل کو کہتے ہیں جو ایک جگہ کھڑا ہو کے برستا ہے، واہ۔ اور پہاڑ کو بھی الصبیر کہتے ہیں، یا پھر توازن قائم کرنے کے لیے ایک پتھر جو رکھا جاتا ہے تاکہ بیلنس قائم ہو جائے اس کو بھی الصبورہ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، مطلب اپنے توازن کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے احکامات سے باہر نہیں جانا۔ ایک تو یہ بات کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور صبر کا مطلب میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ جس کو جو حیثیت دیتا ہے اس کی حیثیت کو مان لینا۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے تو چھوٹا میں کیوں مننا۔ یہ مکے والوں کا بھی یہی تو مسئلہ تھا۔ مکے والوں کا یہ مسئلہ تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا دیا ہے ہم سے چھوٹا لیکن مرتبے میں بڑا تھا۔ تو جس کو خدا جس کو اللہ عزت اعزاز دے اس کو مان لینا، اس کو مان لینا چاہیے، ہم اس کو ماننے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری جی میں وہ ایک لمحے میں وہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات برکات کے بھائی میدان کربلا میں جو حضرت ام البنین سیدہ فاطمہ پاک ان سے تھے، 4 بھائی تھے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر، جن کے پاس وفا کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک عباس کا ذکر نہ ہو، جب تک ذکر نہ ہو۔ قمر بنی ہاشم ان کے پاس وہاں سے ذل جوشن نے باقاعدہ لیٹر جاری کروا لیا تھا گورنر ابن زیاد سے کہ یہ میرے فلاں طریق سے رشتہ دار ہیں، ان کو رہائی دے دی جائے۔ تو وہ خط آپ تک پہنچا حضرت سیدنا عباس آپ کی ذات تک کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں امام حسین، یہ ہمارے مرشد بھی ہیں، یہ ہمارے مربی بھی ہیں، یہ ہمارے آقا بھی ہیں۔ تو اس وقت بھائیوں نے جو وفا کی، میں سمجھتا ہوں یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ کس طرح وفا کرنی چاہیے۔ اور میں اس سے ڈاکٹر صاحب ایک بات جو آپ کی بات سے مجھے ملی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر جو خون کا رشتہ ہے اس میں ساتھ پھر دین اور ایمان کا رشتہ بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتی ہے۔ آج کا بہت اہم موضوع تھا ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں، اس میں ان تعلیمات کا فیض اس کو اترنا چاہیے، اور اگر یہ اترے گا تو تبھی ہماری معاشرتی زندگی، ہماری خاندانی زندگی اور ہمارا فیملی سسٹم جو اس وقت توڑ پھوڑ کا شکار ہے اس میں بہتری آئے گی، اس میں ایک استحکام آئے گا۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق فرمائے ان میں یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دو، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، یہ اس کا حق ہے تمہارے ذمے، وہ آپ سے مشورہ کرے تو اس کو صحیح مشورہ دو، اس کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کا خیال کرو، اس کی عدم موجودگی میں اس کی جڑیں نہ کاٹو، اور غیبت کر کے اپنے گناہ جو ہے ان میں اضافہ نہ کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اور یہ ایک پیمانہ دے دیا، اور میں ناظرین یہ بات جو ہے یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس ایک حدیث مبارکہ کا نور ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں
تو پھر یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اور یہ خاندان اور ہمارے گھر جو ہیں، یہ ان کے اندر وہ رحمتیں نازل ہوں گی جس کی ہم طلب اور تڑپ اور سسک اور کسک رکھتے ہیں کہ ہر بھائی جو ہے، ہر فرد جو ہے، وہ یقیناً اپنے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی اور محبت چاہتا ہے۔ اب دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی یہی زاویے، یہی پیمانے، یہی نعمتیں اور یہی اطوار اور یہی طریقے جو ہیں ان کو رکھیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے، اور ان تقاضوں کو جب ہم نبھائیں گے، جب جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی کی عدم موجودگی میں جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا نور جو اس کو عطا ہوگا، اس کی نعمت جو اس کو عطا ہوگی، وہ دعا مانگنے والے کو اس سے بھی بڑھ کر عطا ہوگی، اس سے بھی پہلے عطا ہوگی۔ تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اور اس کو صرف اچھا ہی نہ سمجھو بلکہ اس کو دوسروں میں، سوسائٹی میں اس کے اچھا ہونے کا جو اعلان ہے وہ بھی کرو۔ اور اس کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کے اپنے چھوٹوں پر حقوق کیا ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے تو پھر ان کے سارے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اور والدین کی جو شفقت اور محبت تھی اسی طرح کا سایہ ان پر رکھے۔ اور اسی طرح جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنے بڑے بھائی کو، ہماری دینی تعلیم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے والد کی جگہ سمجھیں، اور بعض خاندانوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ہمیں اس اچھے اسلوب اور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کرے یہ جو تعلیمات ہیں یہ اس کا فیض ہم حاصل کریں، اور ہمارے جو ٹوٹتے اور بکھرتے رشتے ہیں ان میں استحکام آئے، نور آئے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ قدر اہم اور مشکل لیکن بہت زیادہ اہم موضوع پر انہوں نے بڑے وقیع اور جامع انداز میں گفتگو کی۔ ان کے شکریہ کے ساتھ میں محمد عاصم علی جماعتی ان کو اس سے قبل کہ دعوت دوں آج کا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص بطور خاص جمعے کی نماز کے بعد اسے 100 بار پڑھے اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو نشر ہو رہا تھا۔ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ محمد علی جماعتی صاحب، محمد عاصم علی جماعتی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل،
یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل، تیری قدرتیں ہیں کامل، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا